آرا پیر کامل آرا رہنم. ایسے نہیں، دو ہفتے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلام جب قدموں سے دور ہو تو جو باہر حضور فیض عالم سے محبت کرنے والے بستے ہیں ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو جو سبق آپ کو ہمارے بزرگوں نے بڑی محبت سے پڑھایا ہوا ہے اور ہم نے بھی اسے رٹوایا ہوا ہے، وہ اسی ذوق سے پڑھنا چاہیے. گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. یہ بات آپ سب کے لیے اور پوری دنیا کے ناظرین کے لیے بڑی باعث مسرت اور ایمان افروز ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حقیقی ترجمان ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں عقیدہ اہل سنت کو بہت کلیئر بیان فرمایا ہے. اور عقیدہ اہل سنت کی ایک خوبصورتی اور پہچان میانہ روی اور اعتدال ہے. یہی اس کا حسن ہے. افراط اور تفریط سے بچا ہوا جو راستہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. اس لحاظ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس بارگاہ سے اگر حضور کی آل کی عظمتوں کے ترانے، ان کا ذکر پوری محبت و عقیدت سے پوری دنیا میں سنایا جاتا ہے، تو اگر بات حضور کے صحابہ کی آئے، تاجدار صداقت کی آئے، تو وہاں بھی حضور کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے اسی محبت اور اسی عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے. تو عجب حسن ہوا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک پر تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا گیا، اور آج متصل جمعہ پر سیدہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور دل کا چین، میری مراد ام الحسنین سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور پوری امت کے لیے، بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات کے لیے، آپ کی ذات بابرکات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسوہ کا مظہر اتم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عورتوں کے لیے وہ بحیثیت بیٹی ہوں، بحیثیت ماں ہیں، بحیثیت بیوی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، ایک مینارہ نور کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے رہنمائی کا حق ادا فرماتی رہیں. اور ہمیشہ کی طرح ان پاک لوگوں کے ذکر کو اس پاک بارگاہ سے پوری دنیا میں پہنچانے کا اعزاز حسب روایت، حسب سابق کیو ٹی وی کو حاصل ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس نوکری اور خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور اس کے آگے بڑھانے میں جتنے بھی غلاموں کا حصہ ہے اللہ سب کو اجر وافر عطا فرمائے۔ میں کانفرنس کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت کے لیے فرمانے کے لیے گزارش کروں گا۔ ملک پاکستان کے نامور قاری جنہیں اللہ نے قرآن کی برکت سے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، جناب استاذ القراء قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات ربانی کی تلاوت سے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ. میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت در بارگاہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے گزارش کروں گا ملک پاکستان کے عظیم سالہ خان جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب. اور یہ عجب حسن ہوتا ہے شان اہل بیت کی ہو. جملہ جتنا زور کا ہوگا نا قابل توجہ. یہ سب کے لیے بالخصوص اہل علم کے لیے ایک اسٹڈی والی پڑھنے والی سمجھنے والی بات ہے. اور اس کے پیچھے بڑا دلائل کا بڑا زور ہے لیکن وقت نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا. آپ 2 منٹ مجھے دے دیں. آپ دیکھیں جناب علی پاک کی شان اگر حضرت امام حسن پاک بیان کریں تو سبحان اللہ ہے نا. جناب علی پاک کی اور جناب سیدہ کائنات کی شان حضرت امام حسین بیان کریں سبحان اللہ. لیکن تنقیدی نظر رکھنے والا کہہ سکتا ہے بیٹا باپ کی شان بیان کر رہا ہے. ملک صاحب کہہ سکتا ہے نا بیٹا باپ کی شان بیان کر رہا ہے, بیٹا اپنی ماں کی شان بیان کر رہا ہے تے پتر تے ماں پیو دی شان بیان کرنی. میرے ساتھ ہیں. میں پچھلے 2 جمعے تو سنیا لندن بیٹھ کے نا میں پورا کیوں ٹی وی ویکھیا
تو میں اپنے نائب خطیب صاحب نے کہا میں کہ وچ تھوڑا وقفہ پا کے تے انہاں بھی نال لے لیا کرو، انہاں بھی نال لا لیا کرو، تو میں تو انہوں نال لا لیا۔ توجہ، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک اگر شان بیان کریں، جناب علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو سبحان اللہ، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب بیٹوں نے اپنی ماں باپ کی شان تو بیان کرنی ہے، مزہ تو تاں ہے نا، لطف تو تب ہے، مزہ تب ہے شان علی کی ہو، زبان ابو بکر کی ہو۔ ساری نفرتیں، کدورتیں، فرقہ پرستی، سارا کچھ ختم ہے یا مزہ تو تب ہے، لطف تب ہے کہ شان علی کی ہو، زبان ابو بکر کی ہو، شان سیدہ پاک کی ہو، اور زبان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہو۔ اور میں اگر اس کے اوپر آپ کو احادیث کا مجموعہ سنانے کی سعادت حاصل کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ بڑی معروف حدیث پاک، بڑی معروف حدیث پاک، ذکر علی عبادت، اس کے راوی جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کو روایت کرنے والے جناب ابو بکر صدیق اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور وہ جو آپ مشہور حدیث سنتے ہیں کہ کندھا مصطفیٰ کا اور اس پہ سوار شہید کربلا، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن نے بھی سواری فرمائی ہے، ہاں، دونوں شہزادوں نے۔ تو یہ جو حدیث پاک حضور فیض عالم نے کشف المحجوب شریف میں بھی ذکر کیا، اس حدیث پاک کو، کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ حضور چار شانے ہیں ایسے، اور حضور نے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی سواری تو سونی ہے ہی، اتنا جلا چڑھیا انہوں ویکھنا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ یہ حدیث پاک پوری دنیا، حضور کی ساری امت جانتی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اس حدیث کو امت تک پہنچانے والے حضرت عمر ہیں۔ میرا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا نہ کہہ چاہتا ہوں۔ ان ہستیوں میں نفرتیں نہیں، جھگڑے نہیں، محبت و وفاداریاں اور قربانیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ جو ہے وہ بارگاہ محبت ہے، بارگاہ اخوت ہے، بارگاہ عشق ہے، بارگاہ ادب ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو یہ بات اصل میں آئی اس بات سے تھی کہ جب میں نے جناب صغیر احمد نقش بندی کہا نا، اس سے میرے ذہن میں یہ بات پوری آ گئی، سمجھ آ گئی کہ ثنا خان نقش بندی ہے اور شان سیدہ کائنات کی ہے۔ یہ حسن ہے، یہ سعادت ہے، یہ خوشبختی ہے، اور یہ حضور کی آل سے محبت کا ایک عجب نظارہ ہے۔ تشریف لاتے ہیں اور آ کر بارگاہ سیدہ پاک میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ تین اشعار نعت کے اور تین ہی منقبت کے اختصار کے ساتھ۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے،
ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، بولو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا، دایاں ہاتھ اٹھا کے جو نوکر ہے اس گھر کا مل کے، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، اور کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، گنبد سبز کی آنکھوں میں جڑا سجتا ہے۔ آخری شعر، اور اہل بیت کے گھرانے کی کیا عظیم شان ہے، جس کو نوازتے ہیں تو کیسے انداز سے نوازتے ہیں۔ کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہو نگینا مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، یا سیدہ، مل کے یا فاطمہ، یا سیدہ، یا فاطمہ، یا طاہرہ، مادر حسین، یا سیدہ، یا طاہرہ، مادر حسین، یا راضیہ، یا مرضیہ، خیر النساء، مادر حسین، یا سیدہ، یا فاطمہ، یا طاہرہ، مادر حسین، تیری ثنا کے واسطے قائم ہوئے دونوں جہاں، تیرے لیے
سیدہ قائم ہوئے کون و مکان کوثر تیرا جنت تیری کوثر تیرا جنت تیری آپ ہیں سخی مادر حسین یا سیدہ یا فاطمہ یا طاہرہ مادر حسین. اور التجا ہے آج اے سیدہ چشم کرم در پہ تیرے گردن ہے خم ہم سب سوالی ہے تیرے رکھ لے دعا کا برم. ام الحسن بنت نبی ام الحسن بنت نبی اے سیدہ مادر حسین یا سیدہ یا فاطمہ یا طاہرہ مادر حسین. آخری شعر واسطہ بھی اس شہزادی کونین کی شہزادی کا واسطہ ہے. کہتے ہیں بیٹی کا تجھ کو ہے واسطہ سیدہ زینب کا آپ کو ہے واسطہ باقی رہے سب کی رضا سیدہ زینب کا تجھ کو ہے واسطہ باقی رہے سب کی رضا شبیر کی محفل میں ہم کرتے رہے یہی التجا نہ کوئی غم ہو شاہ کے نہ کوئی غم ہو شاہ کے غم کے سوا مادر حسین یا راضیہ یا مردیہ خیر النساء مادر حسین.